جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کی طرف آئے گا، یا کھلی بے حیائی کرے گی تم میں سے جو کوئی، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے بڑھایا جائے گا عذاب کو دگنا، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دگنا عذاب جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں، ان کے حوالے سے تذکرہ یہاں قرآن کریم میں سورہ احزاب میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جو ایلا کیا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امہات المومنین چونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ جو ہے ان سے بہت بلند ہے۔ اگر ان کا مرتبہ اور ان کا مقام عام خواتین سے بہت زیادہ بلند ہے تو اس اعتبار سے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو جو ان کا عمل ہے وہ بھی اسی طرح کا ایسا ہونا چاہیے جو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہو، اور ایسا کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو جو ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو بفاحشۃ مبینۃ کہا گیا ہے، تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ بے حیائی وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ بے حیائی جو ہے ان کے عمل میں، ان کے مزاج سے کوئی اس طرح کی بات، کوئی کسی بھی طرح کی بد اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بے حیائی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کسی بھی خاتون سے اسپیشلی اس کا صدور جو ہے وہ جس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، وہ بے حیائی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی والی بے حیائی مراد ہو، زنا والی، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے بد اخلاقی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جو انبیاء کرام آئے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی، ان کی جو بیویاں رہی ہیں ان سے کسی اس طرح کی بے حیائی کا صدور کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو انبیاء کی بیویاں ہیں ان میں سے بعض بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنمی تھیں اور ان کا عمل اچھا نہیں تھا، جس طرح کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ ہے وہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور لوط علیہ السلام کی دشمن تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی، اہلیہ تھی، وہ بھی ان کی مطلب ان کے مشن کی ساتھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی وہ جو زانیہ نہیں تھی، اس طرح کی بے حیائی کا صدور کسی بھی نبی کی بیوی سے نہیں ہوا، اگرچہ جو ہے نا وہ کتنی ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا مشرکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان سے اور کتنے ہی گناہوں کا صدور جو ہے نا ہوا ہو، لیکن یہ والی جو بے حیائی ہے زنا والی، ان میں سے کوئی بھی خاتون نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی۔ اور جو امہات المومنین ہیں وہ بھی اس اعتبار سے بہت پاک باز تھیں، حالانکہ منافقین نے اور جو ہے دوسرے کئی لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کئی طرح کے جو ہے وہ اعتراضات کیے اور ان پر تہمت زنا بھی لگائی گئی۔ جس طرح کہ ہم اس کے بارے میں آتا ہے کہ
وہ ایک غزوے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، اور اس غزوے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ قبیلہ بنی مستلق کے خلاف غزوہ ہونا تھا، جنگ ہونا تھی۔ تو اس جنگ سے واپسی پہ مسلمانوں کے لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں رکے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے وہاں سے کچھ فاصلے پہ گئیں، اور جب واپس آئیں جہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کا جو ہار انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ادھار لیا تھا، وہ ہار ان کے گلے میں موجود نہیں تھا، گر گیا تھا کہیں، تو واپس گئیں اور ہار تلاش کر کے جب واپس آئیں تو اس وقت وہاں سے لشکر کوچ کر چکا تھا، لشکر جا چکا تھا۔ اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں ان کو ایک ہودج میں سوار کیا جاتا تھا، اور جو ہے ہودج میں سوار کر کے ان کو جو ہے بٹھایا جاتا تھا اونٹ کے اوپر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ان کی ایج کم تھی اور ان کا ویٹ بھی کم تھا، تو اس اعتبار سے جب ہودج کو اٹھایا گیا اور اونٹ پہ رکھا گیا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئی تھیں اور ہودج کے اندر موجود نہیں تھیں، اور اس طرح وہ لشکر جو ہے وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا آگے۔ اور اس کی کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر تو جا چکا ہے، تو وہ وہیں بیٹھ گئی پریشانی کے حالت میں، اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کچھ دیر کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لشکر سے پیچھے رہتے تھے اپنی سستی کی بنیاد پہ، یا پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لشکر سے پیچھے اس لیے رہتے تھے کہ وہ جو لشکر کی جو گری ہوئی چیزیں یا اس طرح کی چیزوں کو پیچھے سے اٹھاتے آتے تھے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سو رہی تھیں، تو انہوں نے پاس آ کے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو یہ آواز سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئیں، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اور کوئی بھی بات نہیں کی، اور ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا، اور انہوں نے نکیل تھامی اونٹ کی، اور ساتھ جو ہے وہ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اور جب آگے گئے کچھ تو وہاں پہ اس لشکر نے دوبارہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، لیکن وہ دن کا ٹائم تھا، اور عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں اور صفوان بن معطل ساتھ ہیں، تو اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا، اور اس نے پھر جو ہے نا وہ ایک الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا، اور الزام تراشی کی اور تہمت لگائی، جس کی جو اس کی باتیں تھیں اور جو سازش تھی، اس سازش کا شکار بعض جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ اور خیر یہ لمبی ایک بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے مدینہ میں تو مجھے کسی بات کا پتہ نہیں تھا، بعد میں کسی ذریعے سے ان کو پتہ چلا تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے بارے میں ان کی تہمت، ان کی جو جھوٹی تہمت تھی، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بعض آیات جو ہے وہ سورہ نور میں نازل فرمائیں، 8-10 آیات کا تذکرہ کیا، اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر الزام لگانے والے لوگ جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق جو ہے قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں ان کی طہارت کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سے اس طرح کی جو ہے نا بے حیائی کا معاذ اللہ ارتکاب ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جرت ہے، اور اس سے جو ہے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو احترام اور تمہارا جو مقام ہے، تو تمہیں جو ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بس ان کو ایک متنبع کرنا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک کسی امہات المومنین میں سے کسی سے اس طرح کی برائی کا ارتکاب ہوا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو ایک وارننگ دی ہے، یا ان کو ایک متنبع کیا ہے کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ،
یہ پڑھے گا کوئی؟ سر میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن میرے ساتھیوں میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پہلے پڑھ سکتے کوئی ہیں۔ اور پڑھنا چاہے گا؟ اسپیشلی میلز میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھ لیتا ہوں، میں کھڑکی بند کر لوں، ادھر شور بات آئے گا گاڑی وغیرہ۔ تو جلدی ذرا کر دیں ہیں۔ چلے میں شروع کرتا ہوں۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، قاموس میں ہے الفاحشۃ الزنا وما یشتد قبحہ من الذنوب وکل ما نہى اللہ عنہ، یعنی فاحشہ کا معنی ہے زنا، اور وہ گناہ جو سخت کبھی ہوں، اور وہ ہر چیز جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جی پڑھیے آگے۔ قرآن مجید میں الفاحشہ خاص بے حیائی معروف باللام کا لفظ زنا کے لیے آیا ہے، جیسا یعنی کہ جو قرآن فرمایا میں آیا ہے نا الفاحشہ، جو معرف باللام کیا گیا ہے، جس کو الف لام کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو وہ خاص طور پہ زنا کے لیے آیا ہے۔ لیکن جو یہاں پہ آیا ہے نا لفظ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یہاں پہ الف لام کے بغیر آیا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے، معرفہ استعمال نہیں ہوا۔ تو جہاں پہ معرفہ استعمال ہوا ہے الف لام کے ساتھ، وہاں سے متعین زنا مراد ہے، لیکن جہاں پہ الف لام کے بغیر بیان ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے نا اس سے مراد زنا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اور گناہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بد اخلاقی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، جبکہ فاحشہ نکرہ سے مراد کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، اور فاحشۃ مبینہ سے مراد فحش کلامی، بدخلقی، ایذا رسانی یا کوئی بھی اعلانیہ گناہ لیا گیا ہے جس میں زنا بھی شامل ہے۔ علانیہ سے یہاں مراد ہے سے ظاہر گناہ، علانیہ ظاہر کو کہتے ہیں، پوشیدہ کے مقابلے میں علانیہ ہوتا ہے، تو علانیہ سے مراد ظاہر گناہ۔ جی یہاں سے امہات المومنین کو ادب سکھانے کے لیے چند نصیحتیں کی گئی ہیں، کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہیں۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کا عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، یعنی تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدخلقی یا فحش کلامی یا ایذا رسانی کا معاملہ کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے نافرمانی کی صورت میں اسے سزا بھی اتنی سخت ملتی ہے۔ جس کا مقام جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آتا ہے نا کہ ہمسائے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق بتائے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمسائے میں گناہ کرنا، اس گناہ کا جو وبال ہے وہ عام گناہ سے دگنا ہے، ڈبل گناہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہمسائے کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ان کے رائٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کو پامال کیا جائے گا تو اس کا گناہ جو ہے نا عام گناہ سے ڈبل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو امہات المومنین ہیں ان کا چونکہ مقام بلند ہے، تو اس لیے ان کے گناہ کی بھی اتنی ہی زیادہ وعید ہے۔ جی الوسیط للطنطاوی میں لکھا ہے کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین سے کہا تم اہل بیت تو بخشے بشائے ہو، تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے ہم پر تو وہ قانون زیادہ لاگو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر لاگو کیا، کہ ہمارے برائی کرنے والے کو دگنا عذاب ہو اور ہماری نیکی کرنے والے کو دگنا ثواب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے گناہ کے ارتکاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف آتا تھا، اور یہ آپ کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا، جو عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے۔ بفاحشۃ مبینہ کا لفظ نکرہ ہونے کی وجہ سے عام ہے، اس لیے اسے بدخلقی، فحش کلامی کے علاوہ زنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں سوال اٹھتا ہے کہ معاذ اللہ کیا ازواج مطہرات سے برائی کا اندیشہ تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، واقعی میں ایسا ہونا ضروری نہیں، مقصود صرف ازواج مطہرات کے مرتبے کے پیش نظر ان کو گناہ کے ارتکاب کی صورت میں دوگنے عذاب سے خبردار کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑے بلکہ تمام گناہوں سے بڑے گناہ کے انجام سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ بلا شبہ اگر آپ نے شک کیا تو یقیناً آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور بے ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پہلے انبیاء سے شرک کے ارتکاب کا اندیشہ تھا۔ تو بس مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ جو گناہ ہے اس کی اہمیت بتانا ہے اور اس کی وعید بتانا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک سے منع فرمایا یا پہلے انبیاء کو شرک سے منع فرمایا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور جو سابقہ انبیاء ہیں ان سے شرک کا اندیشہ تھا، بلکہ صرف جو ہے نا اس کو اس بڑے کام کی وعید کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو اسی طرح امہات المومنین کی طرف بھی اس برائی کی وعید کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، جو کوئی فرما برداری کرے گی من کنہ تم میں سے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین اس کو جو ہے اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما اور ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کے لیے ایک باعزت رزق۔ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی تو اس کو دگنا اجر ملے گا، اور اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے نا کریم رزق، اچھا رزق اس کے لیے باعزت رزق تیار کیا ہے۔ جی یہ پڑھیے گا۔ سر میں پڑھوں؟ جی جی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر عذاب دگنا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور عمل صالح پر بھی ثواب بھی دگنا ہے، کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ان کی ایذا بھی ہے، اسی طرح ان کی فرما برداری پر اطاعت کے ساتھ ان کی خاص خوشی بھی ہے۔ دوہرے گناہ اور دوہرے ثواب کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ازواج مطہرات امت کے لیے نمونہ ہیں، انہیں دیکھ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا وبال ان پر بھی ہوگا، اور اگر انہیں دیکھ کر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، ازواج مطہرات کو اختیار دینے کے حکم کا باعث ان کا خرچے میں اضافے کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو آخرت کی طلب میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور عمل صالح کرے، ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ مفسرین نے اس رزق کریم سے مراد جنت کے رزق کا بیان فرمایا ہے۔ یقیناً اس سے زیادہ عزت والا رزق کوئی نہیں، مگر اس میں جنت کے علاوہ آئندہ ہونے والی فتوحات کے حوالے سے رزق کی فراخی کی بشارت بھی ہے، کیونکہ مال غنیمت بھی رزق کریم ہے جس کے حصول میں رزق کے ساتھ فتح کی عزت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق یعنی 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو دیا کرتے تھے، اور یہ وظیفہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی اور اسی زندگی پر قناعت کرتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کی تھی۔ آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام لوگوں جیسا نہیں، بلکہ تمہیں نبی کی بیویاں ہونے کا جو شرف عطا ہوا ہے۔ یہ ایک اور سیکنڈ اس یہ ترجمہ پڑھ لیں، اوکے سوری، ٹھیک ہے سر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی بھی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم جو ہے نا تقوی اختیار کرو،
فلا تخضعن بالقول، تم جو ہے نا اپنی بات کرنے میں نرمی نہ کرو. فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں نرمی مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم نے ایسا کیا تو طمع پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے. وقلنا قولا معروفا، اور تم جو ہے نا ایسی بات کہو جو کہ اچھی کرنے والی بات ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی بھی جو ہے نا دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم جو ہے نا تقوی اختیار کرو. فلا تخضعن بالقول، تم جو ہے نا اب بات کرنے میں اس میں نرمی اختیار نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو اس سے جو ہے نا اگر تم نے ایسا کیا تو جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گا. وقلنا قولا معروفا، اور تم جو ہے نا اچھی بات کرو. جی. یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں، بلکہ تمہیں نبی کی بیویاں ہونے کا جو شرف عطا ہوا ہے اس کی وجہ سے تمہارا مقام دوسری عورتوں سے بلند ہے اور تم ان کے لیے نمونہ ہو. اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ ازواج مطہرات دوسری عورتوں سے افضل ہیں. البتہ آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت صحیح نصوص سے ثابت ہے. یعنی امہات دیکھیے المومنین کی جو جنرل فضیلت ہے نا وہ ساری عورتوں سے وہ افضل ہیں. البتہ جو تین خواتین ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں. جو آسیہ تھی فرعون کی بیوی، اور حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ جو ہے نا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تین خواتین ایسی ہیں جو جن کو استثناء حاصل ہے. اس کے علاوہ باقی سب خواتین سے امہات المومنین جو ہے وہ افضل ہیں. دیکھیے سورہ آل عمران 42. زمخشری نے فرمایا احدین کا لفظ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے آتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم اچھا صحیح ہے. عبدالسلام بھٹوی کی ہے نا جو تشریح ہے، تو شاید میں غلط اپلیکیشن سے پڑھ گیا. آپ اسکرین سے نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اسکرین سے نہیں پڑھ رہی؟ نہیں سر، میں نے وہ جب دیکھا کہ یہ سیم ہی ہے تو اسکرین سے پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل تھا، تو میں نے کہا اس پہ پڑھ لیتی ہوں. میں ابھی اسکرین سے پڑھ لیتی ہوں. نہیں، وہ ساری چیزیں سیم نہیں ہیں، اس میں کچھ چیزیں شارٹ کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں. ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتی ہوں، میرے پاس اسکرین ٹھیک بڑی ہے ہے. سر. اچھا ٹھیک ہے فضانہ آپ پڑھ لیجیے. نہیں، میں ویسے کہہ رہی ہوں، میرے پاس اسکرین بڑی ہے، میرے پاس نہ پڑھ. کیا ہو گیا؟ اس کا تعلق پہلے جملے سے ہے، یعنی دوسری عورتوں سے افضل ہونے کے لیے شرط تقویٰ ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ وہ بے خوف نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہیں اور ان کاموں سے بچتی رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ازواج مطہرات کا آخر دم تک تقویٰ پر قائم رہنا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، لہذا اس کی فضیلت بھی مسلم ہے. ان تک کئی تمنا کا تعلق بعد والے جملے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو بات کرنے میں لوج اور نرمی اختیار نہ کرو. آگے پڑھو. فلا تخضعن بالقول، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود میں مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے پردے کا اور آنکھ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح عورت کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ اب بتائیں علیہ آپ سے وسلم خواتین سے پڑھوائیں کہ نہ پڑھوائیں؟ یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ. چلیں جن خواتین نے پڑھنا ہے تو وہ ذرا سختی سے پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے سر، چلیں ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں نرم اور دلکشی کی بجائے قدرے سختی اور مضبوطی ہو، تاکہ دل کا کوئی بیمار کسی غلط خیال میں مبتلا ہو کر آگے بڑھنے کی جرت نہ کرے. اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین کو ایسے لہجے میں غیر محرم مردوں سے بات کرنے کی اجازت تھی جو لوچ اور ملائمت سے خالی ہو، خصوصاً اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور عورتوں کے مسائل کے متعلق امت کو وہی بہتر اور پوری طرح آگاہ کر سکتی تھی، اور فی الواقع انہوں نے یہ فریضہ بہترین طریقے سے ادا کیا. عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی آواز غیر محرم کو سننا جائز نہیں، یہ بات درست نہیں. واضح ہے کہ یہ حکم امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امت کی تمام عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ ازواج
ازواج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگلی آیت میں مذکورہ احکام بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ ان کی اولین مخاطب امہات المؤمنین ہے، مگر یہ حکم سب کے لیے ہے، ورنہ دوسری عورتوں کے لیے جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کے عام اظہار کی اجازت ہوگی، جبکہ انہیں زور سے زمین پر پاؤں مار کر مخفی زینت کے اظہار کی بھی اجازت نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، نرمی سے بات کرنے کی ممانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی بات کرو جو اخلاق کے منافی ہو اور اس میں مخاطب کی بے عزتی بھی ہو، بلکہ صرف لہجے میں جو ہے مضبوطی ہونی چاہیے، بات بہر صورت اچھی اور دستور کے مطابق ہونی لازم ہے۔ صحیح ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور تم جو ہے نا اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جاہلیت کی طرح، جاہلیت کی زیب و زینت کے اظہار کرنے کی طرح، پہلی جاہلیت کے زیب و زینت کے اظہار کرنے کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ لے جائے تم سے الرجس کو، گندگی کو تم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیتی، اے اہل بیت۔ یہاں پہ جو ہے نا یا محذوف ہے، یا اہل البیت ہے اصل میں، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں جو ہے نا وہ پاک کر دے پاک کرنا۔ اب دو گروپوں میں اختلاف ہے، یعنی جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امہات المومنین ہیں وہ داخل نہیں ہیں اہل بیت میں، جبکہ اب یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اس سے پہلے بھی جو امہات المومنین ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس آیت کے بعد بھی جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی جو ہے نا امہات المومنین کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ جن سے خطاب کر رہے ہیں وہ امہات المومنین ہی ہیں، اور انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رجس کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امہات المومنین ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں تفسیر میں کہ ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے باوصف اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ اصلاً جو اہل بیت ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں امہات المومنین اور آپ کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت جو ہے نا صرف وہ جو آپ کی اولاد یا آل ہے وہ صرف اہل بیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت میں جو ہے نا امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ جی پڑھیے گا، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ۔ السلام علیکم سر، میں پڑھوں؟ جی پڑھ۔ وقرنا فی بیوتکن، اس آیت میں ازواج مطہرات کو گھروں کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں ان کی زیادہ حفاظت اور سلامتی پائی جاتی ہے۔ یہی حکم دوسری عورتوں کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے کی چیز ہے، وہ جب نکلتی ہے تو شیطان اسے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر قریب ہوتی ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج کا معنی ہے عورت کا غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی اس زینت کا اظہار کرنا جسے چھپانا واجب ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں جس طرح بن سنور کر اور زینت لگا کر مردوں کے سامنے آتی تھیں، تم ایسا مت کرو۔ یہاں الاولی کا لفظ اعتراض کے لیے نہیں بلکہ جاہلیت جوہلا کی طرح یا تو ایک محاورہ ہے یا اسلام سے پہلے کی حالت کے اعتبار سے الاولی فرما دیا ہے۔ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ باہر نکلا کرتی تھیں۔ افسوس اب یہی رواج ثقافت اور دوسرے خوشنما ناموں سے مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے۔ یہ اس جملے سے معلوم ہوا کہ عورت زینت چھپا کر ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد سودا رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے نکلی۔ وہ جسیم عورت تھی،
پہچاننے والے پر مخفی نہیں رہتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا کہ اے سودا، اللہ کی قسم تم ہم پر مخفی نہیں رہتی، اس لیے دیکھا کرو کیسے نکلتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ شام کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی تھی کہ انہوں نے سودا رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسے کہا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں آپ پر وحی فرمائی کہ وہ بوٹی آپ کے ہاتھ پہ تھی، آپ نے رکھی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا انہو قد اذن لکم ان تخرجن لحاجتکن۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عورتوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگانے کے خواہشمند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے انہیں نکلنے کی اجازت فرمائی، مگر اس کے لیے پردے کی پابندی لگائی، حتیٰ کہ وہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیں تو بھی حکم ہے کہ زینت کا اظہار کرتی ہوئی نہ نکلیں اور خوشبو لگائے ہوئے نہ ہوں۔ تو زینت کا اظہار کیے بغیر باہر نکلنا وہ پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے، جس طرح کی صحیح بخاری کی روایت کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے کسی کام کے لیے باہر نکلنا زینت کے اظہار کے بغیر وہ جائز ہے۔ جی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، ازواج مطہرات کے لیے آر بننے والی چیزوں سے اجتناب کے حکم کے بعد انہیں فرض کی ادائیگی کا حکم دیا۔ چنانچہ بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کا اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کے بعد جامع حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی اطاعت کریں۔ اس میں ازواج مطہرات کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان پر خوشحالی کا وقت آنے والا ہے جس میں وہ زکوٰۃ ادا کریں گی۔ چنانچہ خیبر کی فتح کے بعد تنگی کا وقت ختم ہو گیا، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں روم و شام، مصر اور فارس فتح ہوئے تو امہات المومنین سے ہر ایک کا سالانہ وظیفہ 12,000 درہم مقرر ہو گیا، جو تقریباً 1,000 دینار یعنی 4.5 کلو سونے کے برابر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ یعنی جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آمدن کا یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیزیں مہیا ہوتی خمس کی صورت میں اس کا ایک بڑا حصہ صدقہ کر دیتے تھے، تو اسی طرح جو امہات المومنین تھے ان کے پاس بھی جو مال یا جو یہ چیزیں آتی تھیں وہ اس کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی تمہیں لوچدار آواز کے ساتھ بات کرنے اور جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح زینت کے اظہار سے منع کرنے کا مقصد تمہاری تذلیل یا تم سے ناراضی کا اظہار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی دور کرے اور تمہیں ہر قسم کے عیب سے خوب اچھی طرح پاک صاف رکھے۔ واضح رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پہلے ان میں کوئی ایسی گندگی موجود تھی، بلکہ قرآن مجید میں کسی چیز سے بچے رہنے کے لیے بھی اسے چھوڑ دینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ اہل البیت، اس سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی اے گھر والو۔ اس آیت سے پہلی اور اس کے بعد والی آیت سے صاف اہلا جو اہلا منصوب ہے تو یعنی اس پہ زبر ہے نا، نصب ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے یا ہے، یا کی وجہ سے اس پہ زبر ہے، اور یعنی وہ جو محذوف لفظ ہے وہ یا ہے، اصل میں ہے یا اہل البیت، اے گھر والوں۔ جی، اس آیت سے پہلی اور اس کے بعد والی آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پہلی آیات میں وقرنا فی بیوتکن اور بعد والی آیات میں وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن سری دلیل ہے کہ گھر والیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ بعض لوگوں نے سیاق و سباق کی واضح شہادت کے باوجود صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ لیذھب عنکم میں ضمیر کم مذکر استعمال ہوئی ہے، حالانکہ اہل عرب خواتین سے خطاب کرتے وقت ضمیر کم عام استعمال کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ لفظ استعمال ہوا ہے لیذھب عنکم الرجس، عنکم الرجس، جو عنکم کی ضمیر ہے نا
انکم کی ضمیر وہ کہتے ہیں یہ مؤنث ضمیر نہیں ہے نا، اگر مؤنث ضمیر ہوتی تو انکن نہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے نا وہ امہات المومنین نہیں ہے. اگر امہات المومنین یہاں مراد ہوتی تو یہاں پہ ضمیر مؤنث استعمال ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ضمیر مؤنث استعمال ہونی چاہیے تھی تو مذکر استعمال ہوئی ہے. تو مفسر کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کی ضمیر ہے نا وہ عام طور پہ خواتین کے لیے بھی استعمال کر لی جاتی ہے. جی بعض لوگوں نے سیاق و سباق کی واضح شہادت کے باوجود صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ لیوزہبا عنکم میں ضمیر کم مذکر استعمال ہوئی ہے، حالانکہ اہل عرب خواتین سے خطاب کے وقت ضمیر کم عام استعمال کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اہل بیت کہا گیا ہے اور ان سے ضمیر کم کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. چنانچہ جب فرشتوں نے انہیں بیٹے اور پوتے کی بشارت دی اور انہوں نے اس بڑھاپے میں اولاد ہونے پر تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو. یہ آیت صریح نص ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے اور عورت کو ضمیر کم کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. صحیح یہاں پہ اللہ احادیث تعالیٰ نے جب خطاب کیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو تو یہاں بھی ضمیر کم استعمال کی ہے، جس طرح کہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو اب یہاں پہ ان کی جو ہے نا حالانکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں صرف اکیلے ان کی بات ہو رہی ہے تو وہاں بھی ضمیر کم استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی ضمیر کم استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی اہل بیت کے لیے جب کم ضمیر استعمال کی گئی ہے تو اس سے مراد امہات المومنین ہی ہیں. اور اس بات کا اشارہ یہاں بھی موجود ہے کہ اس سے پہلے آیات، یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیات وہ امہات المومنین سے ہی متعلق ہیں. تو اس سے مراد اہل بیت سے مراد جو ہے امہات المومنین ہی ہیں. صحیح احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو ایک دن آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اے مسلمانوں کی جماعت، ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی اذیت رسانی اب میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے. اگرچہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، مگر احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اہل بیت میں شمار فرمایا ہے. حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں اہل بیت میں شامل کروایا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، آگے ترجمہ پڑھ دیں. جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا، اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا. پھر کہا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت یعنی گھر والے ہیں، سو ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا اور ان کے لیے گندگی دور کرنے اور انہیں پاک کرنے کی دعا فرمائی. یہ آیت اس سے پہلے اتر چکی تھی، جسے صاف ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آیت سے مراد صرف ازواج مطہرات تھیں. رہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا سوال تو اور آپ کا انہیں جواب، تو بعض حضرات نے اس سے یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت میں شامل نہیں فرمایا.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی اس مقام پر ہو اور خیر پر ہو۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو آیت کے اصل مصداق کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، صرف ان کے اہل بیت ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، تو آمین۔ جس طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل اولاد وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح جو ہے امہات المومنین جو ہے نا بالاولا شامل ہیں اہل بیت میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو جو تلاوت کی جاتی ہے جن باتوں کی فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، تمہاری گھروں میں جو جن باتوں کی تلاوت ہوتی ہے، جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، تم ان کو یاد رکھو۔ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے نہایت باریک بھی اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جی پڑھیے گا، کوئی اور پڑھے گا جس نے پہلے نہیں پڑھا؟ جی پڑھ دیں، کوئی پڑھ دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پچھلی آیات میں امہات المومنین کو عمل کا حکم دیا تھا جس میں کچھ چیزوں سے اجتناب اور کچھ چیزوں کے ادا کرنے کا حکم تھا۔ اب انہیں علم حاصل کرنے، اسے آگے پہنچانے کا حکم دیا۔ اذکرنا ذکرن سے مشتق ہے، جس کا معنی دل میں یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی ہے، اور کسی کلام کو زبان پر لانا بھی، یعنی تمہارے گھر والوں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد کرو اور یاد رکھو، کبھی اس سے غفلت نہ کرو، اور اسے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی ذکر کرو اور ان تک پہنچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے احکام امت تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد یا ایک عورت تک کوئی حکم پہنچا دینے سے آپ کا فریضہ ادا ہو جاتا تھا، پھر اس مرد یا عورت کا فرض ہوتا تھا کہ اسے آگے پہنچائے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہو۔ امت کے ہر فرد کو ہر حکم بنفس نفیس پہنچانا نہ آپ کے ذمہ تھا نہ آپ کے لیے ممکن تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال و افعال اور احوال ایسے تھے جن کا تعلق گھریلو زندگی سے تھا اور جن کا علم صرف ازواج مطہرات کو ہوتا تھا، اس لیے انہیں آیات تو حکمت کو یاد کرنے، انہیں یاد رکھنے اور لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور امہات المومنین نے یہ فریضہ نہایت خوش اسلوبی اور پوری ذمہ کے ساتھ ادا کیا۔ چنانچہ دینی مسائل کا بہت بڑا حصہ انہی کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان سے پوچھتے، اور انہیں ان کے پاس سے خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اس کا تسلی بخش حل مل جاتا تھا۔ یہ آیت عورتوں کو دین کی تعلیم دلانے کی واضح دلیل ہے۔ مردوں کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اسے آگے پہنچائیں۔ آیات اللہ سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں۔ الحکمہ کا لفظی معنی دانائی اور عقل کی بات ہے۔ مراد اس سے قرآن مجید کے علوم اور معانی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال اور احوال بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن کی عملی تفسیر تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا خلق تھا، یعنی قرآن آپ کی طبعی عادت بن چکا تھا کہ آپ کا ہر کام خود بخود قرآن مجید ہوتا تھا۔ اس لیے امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے بہت سے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ الحکمہ سے مراد سنت ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرح سنت کی بھی تلاوت ہوتی تھی، مگر یہ شبہ بیکار ہے، کیونکہ تلاوت کے لفظ کو صرف قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کرنا بعد کی اصطلاح ہے۔ قرآن میں اس لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں یہی لفظ جادو کے ان الفاظ کے متعلق استعمال کیا گیا ہے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے وہاں تلاوت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو سناتے تھے۔ ویسے یاد کرنے کرانے کے لیے حدیث رسول پڑھنا بھی کار ثواب ہے، اور حدیث حفظ کرنے والے کو اسے بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں پڑھنے میں فرق ضرور ہے۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کی بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ
فی بیوتکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو ان کے گھر کہا گیا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، لطیفاً کے لفظ میں بے حد مہربانی کے ساتھ باریک بینی اور خفیہ طریقے سے کسی کام کے ادا کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں صفات ذکر کرنے میں کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا تمام عورتوں میں سے ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چننا، ان کی طہارت کا اہتمام کرنا، انہیں علم و عمل کا کمال حاصل کرنے کا موقع عطا کرنا، اس کے مخفی سے مخفی امور سے واقف ہونے، اس کے نہایت مہربان ہونے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اس نے انہیں اس کا اہل سمجھ کر اس مرتبے کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چونکہ آیات ازواج مطہرات کے خرچے میں اضافے کے مطالبے پر نازل ہوئیں، لہٰذا مطلب یہ ہے کہ حالات بظاہر تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دو گی تو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دنیا کی خوشحالی بھی کچھ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ایسے باریک طریقوں سے وجود میں لے آتا ہے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ لطیف بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی۔ اس نے ان لوگوں کو جو دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز تھے زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، اور جو دنیا کے طلبگار تھے اور جن کی ساری تگ و دو وہی دنیا کے لیے وہی دنیا کے لیے تھی تو انہیں غلام بنا دیا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق جس کا چاہے فراخ کر سکتا ہے، اور جس طرح قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی دنیا میں تقوی کی بنیاد پہ بہت سی آسائشیں اور بہت سی سہولیات دے سکتا ہے، جس طرح کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس بہت معمولی دنیاوی چیزیں تھیں، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت فراخی کی اور آسانی کی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارا ہے آج کا سبق، اور اس میں ہم نے سورہ احزاب آیت نمبر 34 تک پڑھا ہے۔